اب آ جائیے اخلاقیات پر. آپ کے بدن کا سب سے خطرناک عضو کون سا ہے؟ سب سے خطرناک عضو جو آپ کو ہلاک کر سکتا ہے، آپ کی آخرت خراب کر سکتا ہے. جز جی زبان اور دماغ اور روایت کے مطابق کیا ہے؟ لسان، زبان. زبان سب سے خطرناک ہے، جو آپ کی آخرت کیا کر سکتا ہے؟ خراب کر سکتا ہے اگر آپ نے زبان کو کھلا چھوڑ دیا. اس لیے کہ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو زبان جو اپنے دوسرے اعضاء جوارح آپ کے آنکھ، کان، ناک، ان سب کو مخاطب کرتی ہے اور ان سب سے پوچھتی ہے کہ تم نے کیسی صبح کی. تو ہمارے جو سارے کے سارے اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، ناک، کان، سر کے بال، سب اعضاء یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خیر پر صبح کی اگر تو ہماری جان چھوڑ دے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی زبان اتنی خطرناک ہے کہ سب کی آخرت خراب ہو سکتی ہے. کس سے؟ زبان سے. اگر زبان محفوظ ہے تو سارے اعضاء کی آخرت کیا ہے؟ محفوظ ہے. اور اگر زبان محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے اعضاء محفوظ نہیں ہیں. قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ قاف آیت نمبر 18، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک فرشتہ موجود ہے جو آپ کے ہر لفظ کو کیا کر رہا ہے؟ لکھ رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ پورے دن میں انسان کتنی فضولیات اپنی زبان سے جاری کرتا ہے. ایک مرتبہ یہ کہ کام کی بات کرنا، اور ایک مرتبہ یہ کہ بلا فضول بات کرنا، ایسی گفتگو کرنا کہ جس کا کوئی ربط نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حرام چیزوں میں زبان کو استعمال کرنا، مثلا گالی دینا، مثلا کسی مومن کی توہین کرنا، کسی کو ایسے القاب سے پکارنا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو، مثلا غیبت کرنا، مثلا کسی کی چغلی کرنا، مثلا کسی پر تہمت لگانا. یہ سارے گناہ کس کے ہیں؟ بہتان باندھنا، الزام لگانا. جو کام اس نے کیا نہ ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ مثال کے طور پر اس نے یہ کام کیا ہے. اسی طریقے سے جھوٹ بولنا. یہ سارے کے سارے گناہ کس سے انجام پاتے ہیں؟ آپ کی زبان سے. لہذا زبان کو سب سے زیادہ محفوظ رکھنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، اور بہت زیادہ شدید طریقے سے اللہ کے رسول نے تاکید کی، تو جو صحابہ کرام تھے وہ اگلے دن جب آئے کلاس میں آپ لوگوں کی طرح نہیں آئے، بلکہ لوگوں نے زبانوں پر منہ میں پتھر رکھے ہوئے تھے. تو مجھ سے پوچھا کہ تم لوگ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ ہم نے جو کل آپ نے درس دیا تھا زبان کے متعلق وہ اس قدر شدید تھا ہمارے اوپر کہ ہم نے اب سوچ لیا کہ پوری زندگی گفتگو نہ کریں، نہ بولیں. تو انسان اپنی زبان سے کوئی چیز نہیں نکالتا، کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر ایک فرشتہ موجود ہے اور وہ آپ کے ہر حرف کو کیا کر رہا ہے؟ نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. کسی کو گالی دی ہے خدا نخواستہ، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کی توہین کی ہے، کچھ بھی آپ نے کیا ہے، چاہے اچھائی میں کیا ہو چاہے برائی میں کیا ہو، وہ فرشتہ موجود ہے اور وہ نوٹ کر رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا کام انجام دیے ہیں. چھٹے امام کا ایک غلام ہے کہ جس کا نام ہے سالم. سالم سے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ یا سالم، امام نے فرمایا کہ یا سالم احفظ لسانک تسلم،
اگر تم سالم رہنا چاہتے ہو، محفوظ رہنا چاہتے ہو، فقط ایک کام کرو۔ کیا کام کرو؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت کر لو گے تو بالکل محفوظ رہو گے۔ زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں پر بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کیا بولنا ہے۔ زبان کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گونگا بن جائے، کوئی جواب ہی نہ دے۔ مثلا ٹیچر پوچھ رہے ہیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہے، کوئی جواب نہ دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یا پیپر میں مثال کے طور پر آپ کا اورل پیپر ہو رہا ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے۔ زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کیسا بولنا ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو سوچ سمجھ کر اور تول کر بولتا ہے، اور احمق اور بیوقوف وہ ہے کہ جو بولنے کے بعد سوچتا ہے اور تولتا ہے۔ تو آپ عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں؟ سو عقل مند ہیں ماشاء اللہ سے۔ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے ہیں، یا فقط بول دیتے ہیں۔ فرمایا کہ احفظ لسانک تسلم، اپنی زبان کی حفاظت کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ محفوظ رہو۔ حضرت ابوذر کہا کرتے تھے کہ یا مبتغی العلم، اے طالب علموں، اے علم کو حاصل کرنے والو، ان ھذا اللسان مفتاح خیر و مفتاح شر، یہ جو آپ کی زبان ہے یہ ہر خیر کی بھی چابی ہے اور ہر برائی کی بھی کیا ہے؟ چابی ہے۔ فاختم علی لسانک کما تختم علی ذہبک و براقک، پس اپنی زبان پر ایسے ہی تالا لگاؤ جیسے تم اپنے سونے اور چاندی پر اور پیسوں پر تالا لگاتے ہو۔ جس طریقے سے سونے چاندی کو محفوظ جگہ پہ رکھتے ہو، پیسوں کو محفوظ جگہ پہ رکھتے ہو، اسی طریقے سے اپنی زبان کو کیا کرو؟ بالکل محفوظ کر کے رکھو، ہر جگہ اپنی زبان کو نہ کھولو۔ حضرت عیسیٰ یہ کہا کرتے تھے کہ لا تکثروا الکلام فی غیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں بہت زیادہ کثرت سے گفتگو نہ کرو۔ فإن الذین یکثرون الکلام فی غیر ذکر اللہ قاسیۃ قلوبہم، بس وہ لوگ کہ جو اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا بہت سارا کچہری لگاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ سب ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، نہ دنیاوی کوئی فائدے کی بات، نہ دین کی کوئی فائدے کی بات۔ تو جو بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ قاسیۃ قلوبہم، جب دل سخت ہو جائے تو یہ آخری لمحہ ہوتا ہے انسان کی گمراہی کا، اور پھر اس کے بعد انسان کی ہدایت کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، بہت کم ہو جاتے ہیں جب انسان کے دل کیا ہو جائے؟ سخت ہو جائے۔ آپ دیکھیں، آپ سنتے ہیں نا مصائب میں، عاشور کے دن امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، سب کے سامنے، سارے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں کہ دیکھو مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، فلاں 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 امام کہے جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میری باتیں جھوٹ لگتی ہیں تو تمہارے درمیان رسول خدا کے اصحاب موجود ہیں، تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ آیا یہ میری باتیں سچ ہیں یا جھوٹ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو وہ یزیدی تھے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں اثر نہیں ہو رہا تھا؟ قاسیۃ قلوبہم، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور پورے جو واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کربلا کے، جو سارے یہ ظلم ڈھائے گئے، کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا کے گھرانے والے ایک مسلمان ان کے تمام کے تمام اسباب اور مال کو لوٹ لیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کو مجھے معلوم ہو کہ جو خاتون یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں مثال کے طور پر وہ رسول خدا کی نواسی ہیں، تو ہم جرت کریں گے کہ اس کی چادر کو چھینا جائے یا خیموں کو چھینا جائے یا خیموں کو آگ لگائی جائے؟ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ قاسیۃ قلوبہم، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو ایک امام معصوم کی بات بھی انسان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ جیسے شب عاشور ہوا، پسر سعد سے امام نے کیا بولا؟ عمر ابن سعد سے شب عاشور، امام نے کہا کہ کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، کہ یزید نے حکم دیا ہے۔ امام نے کہا کہ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟
تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے قتل نہیں کیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا یا میرے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کہ نہیں، اگر میں نے جنگ نہیں کیا، آپ کو قتل نہیں کیا تو میری کچھ زمینیں ہیں، وہ میری زمینیں یزید جو ہے مجھ سے چھین لے گا۔ امام نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں اس سے بہتر تجھے زمینیں دوں گا۔ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہے جا رہا تھا، امام کہے جا رہا تھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں۔ پھر اس کے باوجود جب امام نے دیکھا کہ اب یہ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو امام نے کہا کہ جس رائے کی حکومت کی خاطر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس رائے کا گندم تجھے نصیب نہیں ہوگا مگر بہت تھوڑا۔ اور یہ کہہ کر امام پلٹنے لگے تو اس نے طنز مارتے ہوئے، تانا مارتے ہوئے امام سے کہا کہ اگر مجھے گندم نہ ملا تو میں جو پر گزارا کر لوں گا۔ تو ایک امام معصوم ہے، ایک امام معصوم ہے، امام معصوم کی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کیا ہو سکے، سخت ہو چکے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، خدا نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر کیا ڈال دیے، پردے ڈال دیے۔ جب اس نہج پر انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی ہدایت کیا ہے، ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو جو بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، بہت زیادہ بلا وجہ کلام کرتا ہے، اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارح کل صباح، ابن آدم کے بیٹے کی زبان ہر صبح آپ کے سارے اعضاء پر کیا کرتی ہے، ایک نگاہ ڈالتی ہے اور ان سے کہتی ہے کیف اصبحتم، تم نے کیسے صبح کی، فیقولون بخیر ان ترکتنا، وہ سب کے سب آپ کے اعضاء و جوارح کہتے ہیں کہ ہم نے خیر سے صبح کی اگر تو ہمیں چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اوصنی، مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے کوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ پھر اس نے کہا کہ دوبارہ مجھے نصیحت کیجئے، پھر کہا کہ احفظ لسانک، اپنے زبان کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول سے اس نے سوال کیا کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جو شخص بھی یہ گمان کرے کہ جو اس کا کلام ہے وہ اس کے عمل میں سے نہیں ہے تو اس کی خطائیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اور اس کا عذاب بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ بالکل جیسے آپ سب یہ سمجھ رہے ہیں، ابھی مثال کے طور پر اگر کوئی سمجھے کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، جو بھی الفاظ میرے زبان سے جاری ہو رہے ہیں یہ میرے نامہ اعمال میں نہیں لکھے جائیں گے یا ان کا مجھے حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ جو شخص بھی یہ سمجھے کہ جو وہ گفتگو کر رہا ہے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خطا بھی زیادہ ہونے والی ہیں اور اس کا عذاب بھی بالکل کیا ہونے والا ہے، حاضر ہونے والا ہے عذاب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہشام جو کہ 7ویں امام کے صحابی ہیں، ہشام سے امام فرماتے ہیں کہ متکلمون ثلاثہ، گفتگو کرنے والے 3 قسم کے ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو گفتگو کر سکتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے رابح، ایک ہے سالم اور ایک ہے شاجب۔ رابح کون ہے؟ رابح وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، فائدہ اٹھانے والا ہے، رابح یعنی فائدہ اٹھانے والا۔ سالم کون ہے؟ جو کہ خاموش رہنے والا ہے، جتنا خاموش رہو گے اتنا سالم رہو گے۔ شاجب کون ہے؟ شاجب وہ ہے جو کہ باطل باتوں میں بہت زیادہ غور و خوض کرنے والا ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں نے کیا کیا، فلاں کی غیبت، فلاں کی تہمت، فلاں کی چغلی۔ یہ جو شخص ہے کیا ہے، بالکل باطل کاموں میں، باطل چیزوں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انگیج کرتا ہے اور یہی چیز کو کیا کرتی ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اذا رأیتم المؤمن صموتا فادنوا منہ، جب تم مومن کو دیکھو کہ وہ خاموش ہے تو اس مومن سے قریب ہو جاؤ۔ فإنہ یلقی الحکمہ، یلقی الحکمہ، کیونکہ اب مومن حکمت کو عطا کرنے والا ہے۔ والمؤمن قلیل الکلام، مومن کی صفت کیا ہے، اس کا کلام بہت کم ہوتا ہے، گفتگو کم کرنے والا ہوتا ہے۔
کثیر العمل بولتا کم ہے، عمل زیادہ کرتا ہے۔ والمنافق منافق کی نشانی کیا ہے؟ کثیر الکلام بولتا بہت زیادہ ہے لیکن عمل سے خالی ہے۔ جو شخص باتیں بہت بڑی بڑی کرے لیکن عمل کے میدان میں دکھائی نہ دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ منافق ہے۔